الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماہ رمضان ماہ مقدس، اس کی ایک خصوصیت کہ اس میں اللہ کا کلام بھی نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو انسانیت کے لیے زندگی کا دستور، اللہ تعالیٰ کا پیغام، دنیاوی اور اخروی مشکلات کا، اس میں نجات، اس کے حل کے ہدایات اور اس کے نصائح اور اس کے نسخے، اور جس کلام کے پیچھے اور جس پیغام کے پیچھے اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کی شفقت، اللہ نے وہ کلام اس امت کو عطا فرمایا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، یرفع اللہ بہ اقواما ویضع بہ آخرین. جو لوگ اس دولت کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بلندیاں نصیب فرماتے ہیں، اور پستی اور ذلت کی وجہ اس پیغام اور اس دستور کو فراموش کر دینا، پیٹ پھیرنا اور اسے چھوڑ دینا. مسلمانوں کی زندگیوں میں اس کی تلاوت کتنی ہے، اس کے پیغام تک اور ان ہدایات تک مسلمانوں کی رسائی کتنی ہے، اور مسلمانوں کی زندگی میں اس کے احکامات پر عمل کتنا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے اور آپ کی آخری امید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے اور آپ کی شفاعت کے جھنڈے تلے نجات ہو جائے. یہ آخری امید ہے. لیکن اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہوں گے اور شکایت کر رہے ہوں گے. کتنی بدنصیبی ہوگی کہ وہ شکایت کن کی کر رہے ہوں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ، میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. نہ تو اس کی تلاوت، نہ دلوں میں اس کی عظمت، نہ اس کے احکامات تک رسائی، اور نہ اس پر عمل، نہ ہی اس پہ عمل. احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث، بڑے مفسر، قرآن کی تلاوت کر رہے اور قرآن کے اس آیت تک پہنچے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ہم نے قرآن اتارا ہے اور اس میں تمہارا بھی ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ہم نے قرآن اتارا ہے، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے. تم ذرا دیکھو تم اس قرآن میں کہاں کھڑے ہو. اس لیے کہ اس قرآن میں ماننے والوں کا بھی ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا بھی ذکر ہے، کم عقل لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، عقل مند اور دور اندیش لوگوں کی تذکری بھی ہیں، کامیاب اور نجات پانے والے ان کی بھی یہاں فہرست موجود ہے.
ناکام اور اللہ کے غضب کا شکار ہونے والے، ان کی یہاں تصویریں اور ان کے نقشے بھی موجود ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ احنف بن قیس بڑے آدمی تھے، قرآن کے اوراق میں اپنا ذکر تلاش کرنے لگے۔ قرآن آئینہ ہے، قرآن آئینہ ہے، مختلف اقوام کی اور مختلف اشخاص کی اور مختلف افراد کی، ہر قسم کی اس کے اندر تصاویر اس آئینے میں موجود ہیں۔ کون کہاں کھڑا ہے، ایمان والوں کی ایک تصویر ہے، اور ہم اس تصویر میں اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ التائبون العابدون، التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ ایک آئینہ ہے اور اس میں ایمان والوں کی تصویر ہے، اور پھر فرمایا کہ ان ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اگر ان کی زندگی اس آئینے میں آ رہی ہے تو وہ قابل مبارکباد ہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، التائبون، وہ ہر وقت توبہ طائب ہوتے ہیں، ہر وقت توبہ طائب ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں کچھ نہیں پتا کہ پتہ نہیں صبح اٹھوں یا نہ اٹھوں، پتہ نہیں گھر سے باہر نکلا ہوں واپس آؤں یا نہ ہوں، پتہ نہیں آنکھ کھلے یا نہ کھلے، پتہ نہیں سفر کے کس لمحے، کس سفر کے کس گھڑی اس کی روانگی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کل تم کیا کرو گے، اور ایک یہ بھی ہے تمہاری موت کہاں آئے گی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کچھ نہیں پتا تم کہاں مرو گے، کہاں۔ سڑک پہ موت آتی ہے، گھر پہ موت آتی ہے، دفتر پہ کرسی پہ آتی ہے، دکان پہ کھڑے کھڑے روح نکلتی ہے، کچھ نہیں پتا۔ تو ایمان والوں کی شان ہے التائبون، توبہ طائب رہتے ہیں، العابدون، عبادت گزار ہوتے ہیں، السائحون، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، الراکعون، الساجدون، نماز پڑھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے، والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حدود بتائے ہیں، حلال حرام کے، جائز ناجائز کہے، صحیح غلط کے، معاملات میں، معاشرت میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، زندگی کے رہن سہن میں جو اللہ کے حدود ہیں، یہ ایمان والے ان حدود کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ فرمایا وبشر المؤمنین، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ آدمی اس آئینے میں دیکھے اور اس آئینے میں اپنی زندگی دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے، وہ بھی ایمان والے ہیں نا، اپنی بچیوں کو دیکھے، وہ بھی ایمان والے ہیں نا، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہم اس آئینے میں کہاں کھڑے۔ التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، کیا میرے آنکھوں کے سامنے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے؟ اندر بے چینی آتی ہے، ماتھے پہ بل آتا ہے، کان پہ جوں رینگتی ہے، اندر غم اور دکھ ہوتا ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ ایک اور تصویر بھی ہے ایمان والوں کی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ سچے ایمان والے ہیں، یہ ہیں سچے ایمان والے۔ شان کیا ہے؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام آ جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے. جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون. اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں, اس کی قدرت پہ یقین رکھتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ. نماز کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہیں سچے ایمان والے, یہ ہیں سچے ایمان والے. یہ ایک آئینہ ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اس میں تمہارا بھی ذکر ہے. یہ آئینہ دیکھیے, ہم یہاں کہاں کھڑے ہیں. قرآن میں ایک اور آئینہ ہے. قد افلح المؤمنون. ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون ہیں ایمان والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم. ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا, اسلام کی زندگی سے مسلمان محروم رہے گا. لا یاتی من الاسلام الا اسم. صرف نام رہ جائے گا مسلمان کا. یہ اپنے عقائد میں, اپنے کردار میں, اپنے کریکٹر میں, اپنے رہن سہن میں کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگے گا. ایک ہندو بچی اور ایک مسلمان بچی یونیورسٹی سے, کالج سے نکلیں, پہچان مشکل ہے مسلمان کون ہے, غیر مسلم کون ہے. ایک عیسائی لڑکا اسکول سے نکلے, ایک مسلمانوں کا بچہ اسکول سے نکلے, کوئی نہیں پہچان سکتا اس میں مسلمان کون ہے. ایک ہندو افسر اور ایک مسلمان افسر سفر کر رہے ہوں, کچھ نہیں پتہ لگتا ان میں مسلمان کون ہے, غیر مسلمان کون ہے, نہیں پہچان ہوتی. پیدائش میں ماں باپ نے نام تو مسلمانوں کا رکھ دیا, عقیدہ نہیں سکھایا, ایمان نہیں سکھایا, اللہ کی وحدانیت عظمت نہیں بتائی, اور زندگی گزر گئی, نہ قرآن پڑھا, نہ اللہ کو پہچانا, نہ اللہ کی معرفت نصیب ہوئی, نہ اللہ کے سامنے جھکنا نصیب ہوا. کہنے میں مسلمان ہے, پیدائش مسلمانوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سیأتی علی الناس زمان. ایک وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسم. اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. مردم شماری میں مسلمان ہیں لیکن کہیں سے مسلمان لگتا نہیں. نہ اس کی صبح مسلمانوں کی سی, نہ اس کا دن مسلمانوں کا سا, نہ اس کی رات مسلمانوں کی سی, نہ اس کی شادیاں مسلمانوں کی سی, نہ اس کا رہن سہن مسلمانوں کا, نہ اس کا کاروبار, اس کی تجارت مسلمانوں کی سی, نہ اس کی ملازمت اور مزدوری مسلمانوں کی سی. یہ کہیں سے مسلمان نہیں لگتا. لا یبقى من الاسلام الا اسم. نام کا مسلمان ہوگا. ولا یبقى من القرآن الا رسم. قرآن کا صرف الفاظ رہ جائیں گے, قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے, لیکن وہ مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر نہیں آئے گا. اس کی زندگی مسلمانوں میں کہیں نظر نہیں آئے گی, نہ اس کے بازاروں میں, نہ اس کے عدالتوں میں, نہ اس کے اقتدار میں, نہ اس کے قومی قوانین میں, نہ اس کے قومی ضابطوں میں. الفاظ ہیں قرآن کے, لیکن اس کی زندگی کہیں نظر نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مساجد بڑی عالی شان ہوں گی لیکن وہ سیاحت گاہ بن جائے گی, وہ سیاحت گاہ بن جائیں گی. لوگ سیاحت کے لیے جائیں گے, اور یہ بڑی بڑی شاہانہ مساجد ہدایت کے نور سے خالی ہوں, ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. دنیا میں دیکھیے نا کیا شاہانہ مساجد ہیں لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہیں. زندگیاں وہاں سے ہدایت کا نور ملے, اس سے وہ اللہ کے گھر خالی ہوتے گئے. فرمایا جس کے پاس جتنا علم ہوگا اس سے اتنا بڑا فتنہ نکلے گا, جس کے پاس جتنی زیادہ معلومات ہوں گی اس سے اتنے زیادہ فتنے نکلیں گے. یہ ایک دور آئے گا. تو کہنے میں مسلمان آج 1.5 ارب سے زیادہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت گنتی کے لحاظ سے, شمار کے لحاظ سے, لیکن کردار فرما قد افلح المؤمنون. ایمان والے ایسے ہوتے جن کا آئینہ یہ ہے
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے صرف نماز نہیں پڑھتے، ان کی نماز بڑھیا ہوا کرتی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے، فضولیات سے ان کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کس کا اسلام خوبصورت ہوتا ہے؟ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس مسلمان کا اسلام بہت بڑھیا جس کی اس زندگی لا یعنی سے محفوظ ہو، صرف گناہوں سے نہیں، آگے کی بات، صرف اللہ کی نافرمانی نہیں، اس سے آگے کی بات، صرف اللہ کے حکم توڑنا نہیں، اس سے آگے کی بات، جس کی زندگی لا یعنی سے پاک ہو، ایسا کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس کا مسلمان کی زندگی سے جوڑ نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے کامیاب جن کی نماز بڑھیا، جن کی زندگی میں لیانی نہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ دینے والے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، ایمان والے باحیا، ایمان والے باحیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس معاشرے اور سوسائٹی سے حیا چلا گیا وہاں سے ایمان چلا گیا، جن گھروں سے شرم و حیا رخصت ہو گیا ان گھروں سے ایمان چلا گیا، جن زندگیوں سے شرم و حیا چلا گیا ان زندگیوں سے ایمان کی حقیقت چلی گئی۔ اس لیے کہ ایمان اور حیا دونوں جوڑوے ہوتے ہیں۔ بے حیا کافر ہوتا ہے، بے حیا کافر ہوتا ہے۔ بدکاری اور زنا کی گندگیاں کفر کے معاشرے کا حصہ ہیں۔ مسلمانوں کے اندر شرم و حیا کی چادر ہوتی ہے، شرم و حیا کا جوہر ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان والے کامیاب ہو گئے، نماز بڑھیا، لغویات سے دور، زکوٰۃ کا اہتمام، باحیا، باحیا۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں وفا کرتے ہیں۔ امانت دیانت، امانت دیانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں عہد نہیں۔ مسلمان اور عہد شکنی، مسلمان اور خیانت، مسلمان اور جھوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے مردم شماری کا مسلمان ہو سکتا ہے، پیدائشی مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ایمان اسلام کی حقیقت سے خالی، ایمان حقیقت سے خالی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن خائن نہیں ہو سکتا۔ کسی دفتر چلی جائیے، کسی بازار چلی جائیے، کسی سے معاملہ کیجئے، ڈھونڈنے سے امانت دار ملتا ہے، ڈھونڈنے سے سچا ملتا ہے، ڈھونڈنے سے عہد کا پورا کرنے والا ملتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ایمان ایک زندگی کا نام ہے، قرآن آئینہ ہے کہ مسلمان آج کہاں کھڑا ہے اسلام کی زندگی کے لحاظ سے۔ آخر میں پھر فرمایا والذین هم لصلواتهم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اولئک هم الوارثون، یہ ہیں کامیاب، یہ ہے ایمان والے، یہ ہیں جنت کے حقیقی وارث۔ قد افلح المؤمنون۔ تو میرے عزیزو قرآن آئینہ ہے۔ احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ جب پڑھتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو اپنا ذکر تلاش کرنے نکلے۔ کچھ لوگ نظر آئے، کچھ لوگ نظر آئے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ کچھ لوگ نظر آئے، اپنے آپ کو اس میں تلاش کیا، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، غصہ پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں، غلطی ہو جائے دیر نہیں کرتے، فوراً توبہ کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے۔ احنف بن قیس نے ندامت سے سر جھکایا، اے اللہ یہ تصویر تو سچی ہے لیکن اس میں میری زندگی نہیں ہے، میں یہاں کہیں نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ اور نظر آتے ہیں، کچھ لوگ اور نظر آتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون۔ کچھ لوگ اور ہیں
گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے معاملات اہل مشورے کے ساتھ مشورہ کر کے طے کرتے ہیں۔ احنف بن قیس نے پھر ندامت سے سر جھکایا، اللہ اس میں میری تصویر بھی نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم بھی دیکھ لیں ہم بھی کہاں کھڑے ہیں۔ احنف بن قیس نے کچھ اور اوراق الٹے پلٹے، کچھ لوگ اور نظر آئے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کھانا نہیں کھلا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بے دینوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ احنف بن قیس نے کہا اللہ تیری پناہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ اور گزرے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ کچھ لوگ اور ہیں، اللہ کے تذکرے آ جائیں طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، چہرے پہ ناگواری ہو جاتی ہے، ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، اکتانے لگتے ہیں، بے چین ہونے لگتے ہیں۔ اور جب غیر اللہ کے تذکرے، مخلوق کے تذکرے، اس میں انہیں لذت آتی ہے۔ احنف بن قیس نے کہا اے مولا ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنی تصویر تو دیکھنی ہے نا، اللہ نے کہا ہے، سچ کہا ہے، اس میں تمہاری بھی تصویر ہے۔ کچھ لوگ نظر آئے، لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، نظر آئے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ کچھ لوگ اور نظر آئے جو غلطی بھی کر لیتے ہیں، نیکی بھی کر لیتے ہیں، برائی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم بھی پورا کرتے ہیں، ملی جولی زندگی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اقراری مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں، گناہوں پہ ضد نہیں کرتے، گناہوں پہ اتراتے نہیں، گناہوں پہ فخر نہیں کرتے، گناہ ان کی زندگی کا اسٹیٹس نہیں ہے، گناہوں سے یہ عزت، گناہوں میں یہ عزت نہیں سمجھتے، ہو جاتی ہے غلطی، اقراری مجرم ہیں۔ احنف بن قیس نے جب یہ آیت دیکھی، فرمایا اے اللہ قد وجدنا، میں نے اپنی زندگی اس میں دیکھ لی ہے، تیرا کلام سچ ہے، اس میں میں بھی موجود ہوں۔ تو میرے عزیزو، قرآن آئینہ ہے، ہم کہاں کھڑے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں قرآن کے یہ احکامات کتنے ہیں؟ ہماری قرآن کے ان احکامات تک رسائی کتنی ہے؟ ہم نے آج تک اللہ کے اس پیغام کو اہمیت کتنی دی ہے؟ اور میرے گھروں میں قرآن کی تلاوت کتنی ہے؟ میری زندگی میں قرآن کا وظیفہ کتنا ہے؟ میری صبح شام میں قرآن کا معمول کتنا ہے؟ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو میرے عزیزو، رمضان کا یہ مقدس مہینہ، اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اور اس رمضان کا، اس مہینے کا ایک بڑا وظیفہ ہے، ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے جڑ جائے، ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے جڑ جائے، ہمیں اللہ کے کلام کی تلاوت میں لطف آنے لگے، جی لگنے لگ جائے۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ صاف دل دے دے، صاف زبان دے دے، وہ تلاوت قرآن سے کبھی سیر ہی نہیں ہو سکتا۔ اور کسی آدمی کو تلاوت کرنے کا جی نہیں چاہتا، سمجھ لے اس کا دل بیمار ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہے قرآن تھرمامیٹر ہے، قرآن تھرمامیٹر ہے، دیکھ لیجیے اگر تلاوت کا جی نہیں چاہ رہا، اس دل میں سیاہی ہے، ظلمت ہے، اس میں گناہوں کا زنگ ہے، علاج کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا تلاوت کیجئے، اور تلاوت کو بطور دوا کے استعمال کیجئے، زنگ اتر جائے گا، اور جب زنگ اترے گا ایک وقت کے بعد یہ تلاوت قرآن تمہاری غذا بن جائے گی، تمہیں اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید تلاوت دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور میرے عزیزو اس کے اندر رکھے نسخے میرے اور آپ کی زندگی کے ہر مشکل کا حل ان میں موجود ہے، اور اس کے پیغام اور اس کے دستور میں میرے اور آپ کی دنیا آخرت کی فلاح اور نجات ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی عظمت، قرآن کی تلاوت اور قرآن کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔